ادارہ چاہتا ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اس ریلی کے ذریعے لوگوں کو چولستان کے بارے میں زیادہ خبر ہو، لوگ اس ہیں اور پوری دنیا میں تلور کے شکار کے ان پر دروازے کھلے ہیں۔ وسط ایشیا، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان اور دیگر ممالک سے شدید سردیوں میں تلور پاکستان، افغانستان اور بھارت میں بھی آتا ہے، لہذا تلور کی حفاظت ضروری سمجھی گئی۔ عرب گو خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے سربراہان نے نہ صرف تلور کی حفاظت کا ذمہ اپنے علاقے میں اٹھایا بلکہ اس کی افزائش بھی کی، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے صحراؤں اور جنگلات سے چنکارا اور کالا ہرن سرے سے ناپید ہو گیا تھا۔ ایک ایسا دور بھی آیا کہ چنکارا اور بلیک بک ایک ہرن بھی جنگلات، پہاڑوں اور صحراؤں میں نہیں بچا تھا، مگر اب صورتحال بہتر ہے۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں امریکہ کو ہرنوں کا تحفہ دیا تھا، وہاں بڑی توجہ سے افزائش کی گئی تو تعداد 2 سے 10 اور 10 سے 100 اور 100 سے ہزاروں میں پہنچ گئی۔ ادھر ہمارے ہاں اس خوبصورت اور معصوم جانور کی نسل کشی اور ادھر نسل کشی ہوتی رہی، اور پھر پاکستان کی درخواست پر 1972 میں کالے ہرن کے 10 جوڑے بھجوائے گئے جو لال سوہانرا انٹرنیشنل پارک میں رکھے گئے۔ ان کی تعداد اب بڑھتے بڑھتے 1000 کے قریب ہے۔ ہرن کی نایاب نسل کو بچانے کے لیے جہاں ملکی سطح پر کوششیں ہوئیں، وہیں ابوظہبی حکومت نے بھی اپنا کردار اس طرح ادا کیا جیسے کوئی حکومت اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کرتی ہے۔ ان کی طرف سے بہاولپور رحیم یار خان میں ہرنوں کی افزائش کے سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں 52 مربع رقبے پر چنکارا ہرن کی نسل بڑھانے کے لیے انہیں قدرتی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سینٹر میں 1500 ہرن موجود ہیں، باوجود اس کے تقریباً 3500 ہرن حکومت پنجاب کی جانب سے دوسرے صوبوں اور اداروں کو عطیہ کیے گئے۔
ادھر لال سہانرا پارک اور صحرائے چولستان کے سنگم پر شیخ زید بن سلطان آل نہیان کنزرویشن بریڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے۔ 2015 میں کور کیا گیا یہ ایریا 4 کلومیٹر چوڑا اور اس کی لمبائی 15 کلومیٹر تھی۔ اس ایریا میں سال میں کم از کم ایک بار انٹرنیشنل فنڈ فار غبارہ کنزرویشن کے تعاون سے تلور ابوظہبی کے افزائش سینٹر سے لا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ ان کو ایسے موسم اور دنوں میں ریلیز کیا جاتا ہے جب سینٹرل ایشیا کی طرف تلور اپنے اصل مسکن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ابوظہبی میں پیدا اور افزائش پانے والے تلور پاکستان میں لا کر چھوڑے جانے والے تلوروں میں سے اکثر ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بلکہ 2020 میں تو کچھ مادہ تلور نے چولستان میں انڈے بچے بھی دیے۔ بہاولپور لال سہانرا پارک کے قریب صحرا میں 4 بائی 15 کلومیٹر کے ایریا میں کالا ہرن اور چنکارا دونوں قسم کے جانور رکھے گئے تھے۔ اب اسی علاقے سے متصل مزید 7 بائی 15 کا ایریا حاصل کیا گیا ہے جس میں کالا ہرن رکھا جائے گا۔ پاکستان میں امارات حکومت کے منصوبوں کی نگرانی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مختار احمد کرتے ہیں۔ ان کے زیر کمان ایک مضبوط، مربوط اور منظم نیٹ ورک ان منصوبوں کو چلا رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے منظم اور فعال ادارہ کون سا ہے؟ اس سوال کے جواب میں پاکستانیوں کی بڑی اکثریت پاک فوج کا نام لیتی ہے۔ بلا شبہ پاک فوج ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ امارات حکومت کے منصوبوں کو چلانے کے لیے پاک فوج سے ریٹائرڈ افسروں اور جوانوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ہم صحافیوں کا ایک گروپ 2017 میں مذکورہ منصوبوں کا جائزہ لینے جاتا رہا ہے۔ ہر سال ان منصوبوں سے پہلے سے خاطر خواہ بہتری ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈیئر انکلوجر ہی کو لے لیجئے، اس کو ڈبل سے بھی زیادہ توسیع دی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں فروری کے وسط میں قلعہ دراوڑ میں ہر سال کی طرح جیپ ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ غبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ہر سال اس ایونٹ میں پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی مدد کرتی ہے۔ لاہور سے جانے والے ہم صحافیوں میں شعیب مرزا اس مرتبہ بوجود مصروفیت ساتھ نہیں تھے۔ اگلے روز صبح رحیم یار خان اسٹیشن سے ہمیں گیسٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے ہم لوگ ناشتے کے بعد بھونگ مسجد دیکھنے چلے گئے۔ یہ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اور دہائیوں سے زیر تعمیر ہے، جس کی تعمیر کبھی مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ راستے میں گدو براج گئے اور کشتی میں چند منٹ سیر کی۔ واپسی پر گیسٹ ہاؤس لنچ کیا۔ یہ رات ہم نے صحرا کے بیچوں بیچ سلو والی گیسٹ ہاؤس میں گزارنی تھی۔ وہاں سے قلعہ دراوڑ قریب ہے۔ راستے میں ابوظہبی حکومت کے کچھ پروجیکٹ بھی دکھائے گئے۔ ان میں 2 ایئرپورٹ، شیخ زید ایئرپورٹ، رحیم یار خان اور تھابلا ایئرپورٹ شامل تھے، جبکہ تیسرا ایئرپورٹ چاندنا ہے، وہ خیر ہم لوگ نہ دیکھ سکے۔ شیخ زید ایئرپورٹ کیا ایک محل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ امارات حکومت نے بنوایا اور پاکستان کے حوالے کر دیا۔ کچھ حصے صرف امارات والوں کے لیے مختص ہیں۔ وہاں ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف ٹھہر سکتے ہیں۔ سلو والی کیمپ کے ساتھ ہی 50 ایکڑ پر مشتمل زرعی فارم ہے، جس میں ابوظہبی کی حکومت کی طرف سے باغات لگائے گئے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اس فارم کی طرف جاتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف متوازی چلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ ایک تو ہماری حکومت کی سرکاری نہر ہے، دوسری امارات حکومت نے اپنے خرچ پر کھدوائی ہے۔ 50 ایکڑ پر کاشتکاری اور باغوں کی رکھوالی کے لیے کتنے لوگ رکھے گئے ہیں، اور پھر ہر پروجیکٹ کے ساتھ بھی مقامی لوگ وابستہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ ان ہزاروں ملازمین کے خاندانوں کے افراد لاکھوں میں ہیں۔ امارات حکومت کے فلاحی منصوبے ان کے ملازمین کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے ہیں۔ اپنے ملازمین کا تحفظ اور ان کی ضروریات پوری کرنا تو ان کے ذمے ہے ہی۔ ہفتے کے روز صبح ہم لوگ صحرا کے بیچوں بیچ سفر کرتے دراوڑ پہنچ گئے۔ ڈبل کیبن ڈالوں میں سفر کا نظارہ دبئی میں جیپ سفاری جیسا تھا۔ گاڑی کبھی 140 کلومیٹر کی رفتار پکڑ لیتی تھی۔ دراوڑ میں جیپ ریلی کا فائنل تھا، جس میں جعفر مقصد پہلے، ان کے چچا نادر مقصد دوسرے نمبر پر رہے۔
इस एरिया में पहली बार ग्लाइडर उड़ते देखे। सहरा में दूर दूर तक टेंटों के कैंप लगे थे। ग्लाइडर फ़ज़ा में बगैर धुएं के उड़ते और आवाज़ छोड़ते हुए माहौल को पुरकशिश बना रहे थे। जीप रैली के इवेंट में हुबारा फाउंडेशन 2005 से स्पॉन्सर करती आ रही है। एक तरह से हुबारा फाउंडेशन भी इस इवेंट की मेज़बान है। किला दरावड़ जीप रैली के आगाज़ के मकाम से ज़रा आगे है। खंडरात बना किला अपनी किस्मत पर आंसू तो बहाता होगा। किला के करीब ही कब्रिस्तान है, जिसके एक कोने पर एक खूबसूरत कमरे में 4 साहबा कराम से मंसूब कब्रें हैं। किला के मुत्तसिल 4 दीवारी में एक कब्रिस्तान है, जिसमें बहावलपुर के नवाबों के मकबरे हैं। नवाब बहावल से लेकर आखिरी नवाब की तुरबत एक ही छत तले है। ख़वातीन की कब्रें अलग हैं। हम वहाँ गए तो किसी अफसर की फैमिली के लिए नवाबों की कब्र का कमरा खोला गया, जो हमेशा बंद रहता है। यूँ वहाँ के दरबान ने हमें भी अंदर जाने की इजाज़त दे दी। सहरा में ये सेंटर अब जिद्दतों से मुरस्सा हो रहा है। 5 साल कबल हम गए तो रात के 9 बजे बिजली बंद हो जाती थी। नेट दस्तयाब नहीं था। अब बाकायदा गेस्ट हाउस बन गया है। 2 दर्जन तलोर वहाँ मौजूद हैं। ये इंसान दोस्त परिंदा है। हाथ पर चारा रखे तो खाने लगता है। सेंटर में बाकायदा लेबार्ट्री बना दी गई है। सेंटर के साथ स्टाफ के लोग गोपों में रहते हैं। गोपे इस तर्ज पर रहाइश के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सर्दियों में ठंड और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। एक रात हम लोग इस सेंटर में ठहरे। दोपहर को बहावलपुर में दरबार महल देखने का प्रोग्राम था। ये पुरशिको महल पाक फ़ौज की हिफाजत में पूरी शान और शौकत से मौजूद है। फ़ौज के पास ना होता तो ये महल भी खंडरात में बदल चुका होता है। महल से हम लोग बहावलपुर एयरपोर्ट चले आए। इसका लाउंज इमारत हुकूमत ने बनाया और पाकिस्तान के हवाले कर दिया। लॉन्च के सामने ख़ज़ां हो या बहार, फूल खिले रहते हैं। हर रंग के कई किस्म के फूल हुबारा फाउंडेशन की कावश का नतीजा है। लाल सुहाना सेंटर से हम लोग बहावलपुर के लिए रवाना हुए तो हमें सहरा में उस जगह ले जाया गया जहां हज़ारों साल कबल की तहज़ीब के आसार दरियाफ़्त हुए हैं। इस इलाके में खुदाई हो रही है और साइंसदान तहकीक कर रहे हैं। इस इलाके में 2 मकामात और भी काबिल दीद हैं। सहरा में कई एकड़ नर्सरी वजूद पजीर है। ये नर्सरी हुबारा फाउंडेशन और महकमा जंगलात के तावन से कायम की गई है, जहाँ ऐसे पौधे बीजों या कलमों के ज़रिए तैयार किए जाते हैं जो सिर्फ सहरा में ही लगाए जाते हैं। इसी एरिया में 81 एकड़ पर नील गाय और शेर छोड़े गए थे। लोहे का जंगला लगाया गया था, वहाँ शेर रहे न गाय। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर इस इलाके में मज़ीद 6000 दरख्त लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में 1-2 छोटी सी वजाहतें करनी हैं। लाल सुहाना इंटरनेशनल पार्क के नज़दीक चोलस्तान में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का नाम शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है। जबकि हमने इसी वीडियो में बताया था कि जब हम पहली बार वहाँ पे गए थे तो बिजली और पानी का मसला था, जो अब इस तरीके से हल हो गया है कि पानी के लिए आरओ प्लांट लगा दिया गया है और बिजली के लिए सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं। तो अब हम वक्त वहाँ पे बिजली और पानी दोनों दस्तयाब हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी एक मुकम्मल रिपोर्ट चोलस्तान के हवाले से, हुबारा के हवाले से, जीप रैली के हवाले से और जो काम हुबारा फाउंडेशन इस चोलस्तान में, इस रेगज़ार में कर रही है, उस हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट हैं हुबारा फाउंडेशन के। पाकिस्तान में ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान हॉस्पिटल से लेकर कई इन्होंने पुल बनाए हैं, डिस्पेंसरी बनाई हैं, तालीमी अदारे हैं। एक पुल दरिया सिंध पर 10 किलोमीटर का बनाया गया है। उसका वाया ही इतना है, वो जगह से 10 किलोमीटर का पुल वहाँ पे बनाया गया। और भी कई मंसूबे हैं, उन पर भी गाहे बगाहे बात होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।